السلام علیکم بکری کے قارئین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہے جناب بکری اگست 2025، یہ شائع ہو چکا ہے۔ تو آج ہم اس کی بنانے والے ہیں ویڈیو جنات کا پیدائشی دوست، اور ایپیسوڈ نمبر ہے 188۔ سلسلہ وار آپ بیتی ہے علامہ لاہوتی پور اسراری صاحب کی، ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہیں۔ اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اسرار پر سچے، حیرت انگیز، دلچسپ انکشافات قسط وار شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور علم چاہیے۔ جی تو پہلا ہے پر اسرار اور مخفی مخلوق۔ بچپن ہی سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں جن دیکھوں، کیونکہ بچوں کو جن سے ہی ڈرایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں بھی مما بابا ایسے جن سے ہی ڈرایا کرتے تھے۔ انہونی اور انوکھی مخلوق سے ڈرایا جاتا ہے، بچے اسی سے ڈرتے اور اسی سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جن واقعی ہے چیز ایسی جس کو ہر شخص دیکھنا چاہتا ہے، ہر فرد ملنا چاہتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جن کی جھلک دیکھوں یا اس کے واقعات سنوں یا اس کی پر اسرار دنیا کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں۔ یہی سچائی اور حقیقت ہے، کیونکہ وہ یہ پر اسرار اور مخفی مخلوق ہے جو آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو دیکھا وہ جانتے ہیں کہ یہ پر اسرار مخلوق ہے کیا۔ جنہوں نے دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتے، اور بیان کرتے ہیں تو کوئی مانتا نہیں، کیونکہ اس مخلوق کے واقعات ہی ایسے ہیں جو ہر انسان کے بس اور یقین سے باہر ہیں۔ بے یقین انسان تو اس کو دھوکہ، فریب اور جھوٹ ہی سمجھتا رہتا ہے۔ گھوڑوں کو نظر آنے والے جنات۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ گھوڑوں کا راشن، دال دلیہ بیچتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تانگا گھوڑا بہت زیادہ ہوتا تھا اور اس کا عمومی رواج تھا۔ اس کی خوراک، اس کی طاقت و تاثیر کے نسخے اور ٹوٹکے بڑے آزمائے جاتے تھے، دیے بھی جاتے تھے۔ اس کی دکانیں بھی ہوتی تھیں۔ کچھ اسی طرح اس شخص کی دکان تھی جس میں گھوڑے کی خوراک اور دوائیں بیچی جاتی تھیں۔ وہ اپنے والد کو میرے پاس لائے۔ بوڑھے والد تھے جنہوں نے ساری عمر یہی کام کیا، اور انہوں نے پہلے گھوڑا تانگا خود چلایا، پھر اس کی دکان خود بنا لی، اور اس کے والد نئے تانگے بنا کر بیچتے تھے اور گھوڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کی نسلوں کا بہت ادراک اور تجربہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا تجربہ ہے، کہ آپ گھوڑوں کو جنات نظر آتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا آپ مجھے اس کا کوئی تجربہ بتا دیں، گھوڑوں کو جنات کیسے نظر آتے ہیں؟ پرانے قبرستان میں عجب منظر۔ انہوں نے تجربات بتائے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ جس میں کوئی بہت طاقت ہو۔ میں نے کہا آپ کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ کہنے لگے اس وقت میرے پاس 8 گھوڑے ہیں، مزید مال آنے والا ہے، اس میں کچھ اور گھوڑے شامل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، جو موجود ہیں انہیں لے کر آپ میرے ساتھ چلیں۔ ان کے ساتھ 2 خادم تھے، بابا جی اور ان کا بیٹا۔ بابا جی کو بیٹے نے پیچھے سائیکل پر بٹھا لیا اور ہم چل پڑے۔ ایک پرانے قبرستان میں گئے۔ پرانے قبرستان میں میں نے ان سے کہا کہ ایک گھوڑے لے کر اس قبرستان میں میرے ساتھ چلے۔ بابا جی، ان کا بیٹا اور ایک گھوڑا تھا۔ کسی قبر پر گھوڑا بدکنے لگ جاتا اور پیچھے ہٹتا، اپنی لگام کو کھینچتا۔ کہیں گھوڑا کھڑے ہو کر ہنہناتا تھا، اور ایک گھوڑا کئی قبر سے گزرا، لیکن ہر قبر پر نہیں، کہیں بدکتا، ڈرتا، اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتا، کھینچتا، کہیں ہنہناتا اور کہیں کھڑے ہو کر صرف اوپر دیکھتا اور وہاں سے نہ ہٹتا۔ کشف القبور کی کیفیات۔ یہ 3 کیفیات گھوڑوں کے ساتھ تھیں۔ میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا جہاں گھوڑا کھڑے ہو کر ہنہناتا ہے وہ ایسے بندے کی قبر ہے جس کی بخشش ہے۔ جس قبر کے اوپر گھوڑا ڈرتا، بدکتا، پیچھے ہٹتا ہے وہ قبر جس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان پہ کرے، آمین ثم آمین۔ جہاں گھوڑے کھڑے ہو کر منہ اوپر کرتا ہے، سر اوپر کرتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، وہ قبر ہے جس پر انوارات، رحمت، برکات اور عطاؤں کا نزول ہو رہا ہے۔ گھوڑوں کو سکون ملتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں کھڑا رہوں اور میں یہاں سے نہ ہٹوں۔ گھوڑوں کو عذاب اور ثواب کا بہت ادراک ہوتا ہے، اور اتنا احساس اور ادراک ہوتا ہے کہ کوئی اس احساس اور ادراک کو نہ جان سکتا اور نہ سمجھ سکتا، کیونکہ یہ دراصل جہاد سفر کی سواری ہے۔
اس لیے اس کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے اندر احساس اور ادراک کا مادہ بہت زیادہ ہے، یہی احساس اس کو جنات اور قبروں کا احساس دلاتا ہے۔ گھوڑوں کے بھٹکنے کا اہم راز۔ پھر ہم گھوڑا لے کر آگے بڑھے، ہر درخت کے نیچے گھوڑے کو کھڑا کر دیتے تھے۔ بعض درختوں کے پتے گھوڑے کھانا شروع کر دیتے تھے، بعض اوقات گھوڑا خود درخت کے قریب نہ جاتا۔ میں نے بابا جی کو بتایا، یہ وہ درخت ہیں جن پر جنات ہیں، جن پر جنات ہیں وہاں گھوڑا بھٹکتا اور ہٹتا ہے، جن پر جنات نہیں وہاں گھوڑا پتے کھانا شروع کر دیتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ جنات کی جادوگری کا نظام۔ ایک درخت کے نیچے ہم گھوڑا لے کر گئے تو گھوڑے نے چھلانگیں مارنا شروع کی، اتنا بدحواس ہوا کہ اگر اس کی لگام ٹوٹ جاتی تو ہاتھ نہ آتا، اور اگر اس کے قریب کوئی پرانا بندہ نہ ہوتا تو اپنے پاؤں کے نیچے اس بندے کو کچل دیتا۔ بابا جی اور ان کا بیٹا پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں وہ کالے جنات ہیں جو صرف جنات ہی نہیں ساتھ جادوگر بھی ہیں، ان کے جادو کا اثر ہے کہ انہوں نے یہاں اپنی جادوگری کا بہت نظام بنا رکھا ہے۔ وہ جنات اور انسانوں پر جادو کرتے ہیں، یہ وہ جنات ہیں جنہیں تنگ کرنا، چھیڑنا، پریشان کرنا ضروری نہیں، کیونکہ جنات اس وقت تنگ کرتے ہیں جب ان کو تنگ کیا جائے، اس وقت پریشان کرتے ہیں جب انہیں چھیڑا جائے۔ فطرت میں دھواں، آگ اور انگارہ۔ یہ وہ جنات ہیں جن کو چھیڑنا، تنگ کرنا ضروری نہیں، ان کے اندر شیطانیت، خباثت بھری ہوئی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کی شیطانیت اور خباثت سے نہ جنات محفوظ ہوتے ہیں اور نہ انسان، اور یہ مسلسل انسانوں کو دکھ، تکلیف، مشکلات اور پریشانیوں میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی فطرت میں دھواں، آگ اور انگارہ بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں جادو جنات کا ایک اپنا پورا نظام بنایا ہے، اور ایسا نظام بنایا ہے جس میں سارا جادو ہے۔ کسی کے اوپر کاروبار، گھر کوئی برباد کرنے کی، کسی پر صحت، کسی پر جسمانی بیماری، کسی پر جنسی بیماری، کسی پر کسی پر گھریلو الجھنیں، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں۔ ان کا ہر فرد کوئی نہ کوئی جناتی اور شیطانی کاموں میں لگا ہوا ہے، یہی کام مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ چونکہ انسانی نظر نہیں دیکھ سکتی، گھوڑے کی نظر دیکھ لیتی ہے۔ اس کا احساس اس کا جسم بھانپ لیتا ہے اور پھر وہ ایک پل میں بھٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی حالات جانوروں کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن گھوڑے کے ساتھ یہ حالات زیادہ چلتے ہیں اور زیادہ پریشانی اور مشکلات اور مسائل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ راز جنات خود بتائیں گے۔ پھر ان کو لے کر میں ایک درخت کے نیچے گیا جو بہت گھنا تھا، اس کے قریب اصل قبریں مٹ رہی تھی اور وہ ختم ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد میں نے 3 گھوڑے باندھ دیے۔ آپ حیران ہوں گے، نہ گھوڑوں نے پیشاب کیا نہ لیٹ کی، جیسے ان کا پیشاب خشک ہو گیا۔ جب میں نے وہ 3 گھوڑے باندھے، ان میں سے ایک گھوڑا خاموشی سے نیچے بیٹھ گیا، حالانکہ گھوڑا بیٹھتا نہیں، اور پھر لیٹ گیا۔ دوسرے گھوڑے نے اپنی ٹانگیں نیچے رکھ دی، اس کے بعد دوسری ٹانگ بھی نیچے رکھ دی۔ تیسرے گھوڑے نے کھڑے کھڑے اپنے سر کو درخت کے ساتھ رکھا، ایسے جیسے وہ درخت کا سہارا لینا چاہتا ہے۔ مجھ سے بابا جی نے پوچھا، اس کا کیا مقصد ہے، کیا راز ہے؟ میں نے کہا، اس کا مقصد خود آپ کو جنات بتائیں گے۔ کہنے لگا، میں خوف زدہ ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، آپ کو خوف زدہ ہوئے بغیر اس کی اطلاعات ملیں گی؟ میں نے کہا، آپ آئیں، آپ تھکے ہوں گے، ہم کھلی جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ جناتی خاندان سے گفتگو۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ گٹھریاں ہیں، بچے ہیں، ایسے جیسے کوئی مسافر گزر رہے ہوں۔ وہ آ کر بیٹھ گئے، حال احوال لیا، میں سمجھ گیا یہ جنات ہیں۔ بابا جی کو پتہ نہ چلا، وہ انہیں انسان سمجھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کے تجربات کیا ہو سکتے ہیں، کیا قبرستان میں جنات ہوتے ہیں؟ کہنے لگے، بہت زیادہ۔ میں نے پوچھا، کیا جانوروں کو جنات کا احساس اور ادراک اور علم حد سے زیادہ ہوتا ہے؟ پھر پوچھا، کیا گھوڑے کو احساس ادراک سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ کہتے، آپ نے بالکل صحیح کہا اور سچ کہا کہ گھوڑوں کو اس کا احساس ادراک ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، سامنے 3 گھوڑے بندھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، ان کا کیا حال ہوا ہے؟ بے بس جانوروں نے آخر گھٹنے ٹیک دیے، کہنے لگے، جو لیٹ گیا ہے اس کی سکت ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں جنات کا ہجوم بہت زیادہ ہے۔ جس نے گھٹنے ٹیکے ہیں وہ ان سے خوف زدہ ہے اور سامنا نہیں کر پا رہا، اور وہ بے جان ہو گیا۔ جس نے اپنا سر درخت کے ساتھ لگایا، اس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ العرض 3 گھوڑے بے طاقت، بے حیثیت ہو گئے ہیں، اور جنات کے سامنے ان کی کوئی حیثیت طاقت نہیں، وہ کمزور بے جان ہو گئے ہیں۔ بہت ساری باتیں میں نے جنات کی ان سے سنی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے پوچھا، کیا آپ انسان ہیں؟ کہا، نہیں ہے۔ کیا آپ جن ہیں؟ کہا، ہاں۔ میں نے کہا، نشانی کیا ہے؟ کہا، ہم جا رہے ہیں، ہم تو آپ کے سوالات کا جواب دینے آئے تھے۔ بابا جی اور اس کا بیٹا بہت خوف زدہ ہوا۔ میں نے انہیں تسلی دی، ان کو کچھ تسلی ہوئی، ان کی تھرتھراہٹ اور کپکپاہٹ کم ہوئی۔
انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی بڑی ہستیوں کی سواری۔ بابا جی کو میں نے بتایا بابا جی گھوڑے کو صرف جانور نہ سمجھے، کیونکہ یہ آخر انبیاء علیہ السلام کی سواری، بڑی بڑی ہستیوں کی سواریاں رہی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور بڑی بڑی ہستیاں ان کے ساتھ مانوس رہی ہیں۔ پل میں انسانوں سے مانوس ہوتا چہروں کو کھنکھنانے کو، کھانسی لفظوں کو، حتیٰ کہ پاؤں کی آہٹ کو یہ سمجھنا اور پاؤں کی آہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ گھوڑے کا احساس اور ادراک، یہ تو انسانوں کے ساتھ ہے، بالکل یہی کیفیت اس گھوڑے کے جنات کے ساتھ ہے۔ وہ جنات کو بہت زیادہ احساسات میں لیتے ہیں، ان کو نظر آتے ہیں، ان کے سامنے جنات کے پورے قبائل، پورے قافلے ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کی صرف گھوڑا نہ سمجھا جائے، ان کو بہت کچھ سمجھا جائے، ان کو حد سے زیادہ جنات کا دیکھنے والا سمجھتا ہے۔ بڑے بڑے واقعات میں یہ بات آئی ہے، گھوڑے نے بتایا کہ یہاں جنات ہیں، یہاں جنات کے قافلے ہیں، اور وہ انسانوں کو گھوڑا نے احساس اور ادراک دیا۔ اس احساس اور ادراک کی وجہ سے انسان بڑی بڑی بیماریوں، پریشانیوں، حادثات اور جنات کے حملوں سے بچ گئے۔ یہ حقیقت اور سچائی ہے۔ میں نے ان کو یہ جناتی سارے واقعات سنائے اور جناتی حقیقتیں بتائیں۔ جاری یہاں یہ نوٹ ہے، انگریز کو جادو، جنات اور نظر بد نے جب برباد کیا۔ نوٹ: ناواقفیت کی بنیاد پر بعض لوگ جادو، جنات، نظر بد اور پراسرار دنیا کو اس لیے نہیں مانتے کہ سائنس چاند تک پہنچ چکی ہے اور ہم پتھر کے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ ابکری ویب سائٹ پر موجود جادوئی لائبریری، جس کا لنک درج ذیل میں دیا گیا ہے، ضرور پڑھیں۔ انگریزوں کی سینکڑوں کتب جن کے اندر جادو، جنات اور نظر بد سے ان کا واسطہ پڑا، تباہی اور بربادی ہوئی، ضرور پڑھیے، ہرگز نہ بھولیے۔ یہ ہے جن کی ویب سائٹ، یہ دیکھیں جی۔ اور اس پیج پہ ایک اور بات بھی مینشن ہے، علامہ لاہوتی صاحب کے عطا کردہ 12 لاہوتی نقوش آپ کو مبارک۔ جو شخص ان 12 نقوش کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اس کی 12 نسلوں میں 12 چیزیں انشاءاللہ شامل ہوں گی: رزق، دولت، صحت، خوشحالی، بیٹے، وسعت، عافیت، عطا، زندگی، عزت و وقار کی چادر، روحانیت۔ پراسرار کائنات کا عروج، لاہوتی عملیات دنیا کی انتہائی طاقتور قرآنی نقوش جو صدیوں سے اولیاء جنات کے استعمال میں رہے، پہلی مرتبہ جون 2024 میں اکٹھے شائع کیے گئے۔ ان سے اپنی تمام مشکلات، پریشانیوں، الجھنوں، جادو، جنات، تنگ دستی، بے اولادی، اولاد کی نافرمانی سے 100% نجات پا لیجیے۔ نوٹ: 12 لاہوتی نقوش کی علامہ لاہوتی صاحب نے جون 2024 کے شمارہ میں جو خاص ہدایات اور 12 تراکیب بتائیں، وہ ضرور پڑھیں۔ نقش کو فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیں، ورنہ فوائد سے محروم رہیں گے۔ جی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔